اردو گلوبل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے تب سے انسان کی پوری دنیا پر حکمرانی کی لالچ نے زمین پر بہت سی ہولناک جنگوں کو جنم دیا ہے، جنہیں جیتنے کے لیے دنیا بھر کے ممالک کی افواج نے جان کی بازی تک لگا دی۔ انہی افواج میں کچھ سپاہی ایسے بھی تھے جنہوں نے اکیلے ہی ایسے کارنامے سر انجام دیے جو آنے والی کئی نسلوں تک یاد رکھے جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی سولجرز کے بارے میں بتائیں گے جو اپنے آپ میں کسی بھی بڑی فوج سے کم نہیں تھے، جنہوں نے تنے تنہا سامنے والی فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی ضرور کھٹکا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے ہم آپ کو آر ڈی مرفی کے بارے میں بتاتے چلیں۔ آر ڈی لیون مرفی دوسری جنگ عظیم کے سب سے بہترین امریکی فوجیوں میں سے ایک تھے۔ اپنی جنگی صلاحیتوں، بہادری اور شجاعت کے باعث انہیں ان کی فوج کی جانب سے کئی تمغوں سے نوازا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس اور بیلجیم نے بھی بہادری اور بہترین جنگی مہارت کی وجہ سے آر ڈی مرفی کو کئی ایوارڈ دیے، حتیٰ کہ محض 19 سال کی عمر میں مرفی کو میڈل آف آنر سے نوازا گیا، جو امریکی فوج میں دیا جانے والا سب سے بڑا اور اعزازی میڈل ہے۔ مرفی کا خاندان کافی غریب تھا۔ 5ویں فیل مرفی فوج میں جانا چاہتے تھے۔ 7 دسمبر 1941 پر پرل ہاربر پر حملے کے بعد مرفی نے آرمی، میرین اور نیوی میں اپلائی کرنا شروع کر دیا، لیکن کم عمر، کم وزن اور چھوٹے قد کی وجہ سے انہیں ہر جگہ سے ٹھکرا دیا گیا۔ انہوں نے اپنی بہن سے اپنی عمر کی غلط گواہی دلوا کر اور اپنا وزن بڑھوا کر ایک بار پھر سے فوج میں اپلائی کر دیا، جس کے بعد انہیں فوج میں بھرتی کر لیا گیا، کیونکہ ملک حالت جنگ میں تھا، جس کی وجہ سے مزید فوج کی بھی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ چھوٹی عمر اور قد کے باوجود مرفی آگے چل کر ایک بہترین فوجی ثابت ہوئے۔ دوستو، مرفی نے اس دوران بہت سے بہترین کارنامے سر انجام دی، جس کی وجہ سے انہیں کئی اعزاز بھی ملتے رہے، جیسے کہ 10 جولائی 1943 کو سلیسی میں گشت کے دوران مرفی نے 2 اطالوی دہشت گردوں کو مار گرایا۔ ستمبر 1943 میں ہینڈ گرینیڈ کی مدد سے 5 جرمن فوجیوں کو ہلاک کیا۔ اکتوبر 1943 میں مرفی نے 3 فوجیوں کو ہلاک کرتے ہوئے 4 فوجیوں کو یرغمال بنا لیا۔ 2 مارچ 1944 کو رینگ کر اکیلے رائفل گرنیڈ سے جرمن ٹینک کو تباہ کر دیا، جو کہ ایک ناممکن امر تھا۔ 15 اگست 1944 کو جرمن فوج نے مرفی کے پلٹون پر حملہ کرتے ہوئے مرفی کے ایک قریبی دوست کو مار ڈالا، اور پھر مرفی نے مشین گن سے ایسا قہر مچایا کہ جرمن فوج کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس دوران مرفی نے اکیلے 6 جرمن فوجیوں کو ہلاک اور 2 کو زخمی کرنے کے بعد 12 فوجیوں کو قیدی بھی بنا لیا۔ کچھ اور کارنامے سر انجام دینے کے بعد وہ دن آیا جب مرفی کو اس کی خدمات کی وجہ سے میڈل آف آنر سے نوازا گیا۔ 24 جنوری 1945 کو جب مرفی اپنے پلٹون کے ساتھ گشت پر تھے تو اس دوران جرمن فوجیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ مرفی اور ان کے ساتھی خود کو سنبھال پاتے، جرمن فوج نے ان کے M10 ٹینک پر حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا۔ مرفی نے حملے کی نوعیت سمجھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو جنگل میں چھپ جانے کا کہا اور خود وہاں پر ڈٹے رہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو جرمنز ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان سب کو مار ڈالتے، اس لیے ان جرمن فوجیوں کو الجھائے رکھنے کے لیے مرفی وہیں رک گئے اور اپنے ٹینک پر چڑھ کر مشین گن سے جرمن فوجیوں پر گولیاں برساتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، جس کی وجہ سے جرمن فوجیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ وہ اس ٹینک پر چڑھ کر لوگوں پر گولیاں برسا رہے تھے، جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا، جس سے مرفی کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اس دوران ان کی جان تو بچ گئی، لیکن جلتے ٹینک پر کھڑے ہونے سے مرفی کے پاؤں تک جھلس گئے۔ دوستو، اس مر بھیڑ میں مرفی کافی تھک چکے تھے اور جرمنز ان پر مسلسل گولیاں بھی برسا رہے تھے، لیکن پھر بھی مرفی اس جلتے ٹینک پر لگاتار 1 گھنٹے کھڑے رہ کر جرمن فوجیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کی اور ان کو مزید آگے بڑھنے سے بھی روکے رکھا۔ اس دوران مرفی نے 50 کے قریب جرمن فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا، جبکہ 6 جرمن ٹینکس کو بھی آگے بڑھنے سے روکے رکھا، جس کے بعد وہ زخمی حالت میں اپنے دیگر ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس جنگی کارروائی کے وقت مرفی کافی بیمار تھے اور انہیں ملیریا بھی تھا، اس لیے ان کی اس بہادری کی وجہ سے ان کو میڈل آف آنر بھی دیا گیا۔ ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ مرفی کو لڑتا دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک فوجی نہیں بلکہ پوری آرمی جرمن فوج کے خلاف لڑ رہی ہو۔ ان پر ایک ہالی ووڈ فلم بھی بنائی گئی ہے جن میں انہوں نے خود اپنا کردار ادا کیا۔
اس شخص کے بارے میں امریکی فوج اور عوام میں کئی قصے کہانیاں مشہور ہیں اور انہیں بڑے فخر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اس حیران کن فوجی کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو جسونت سنگھ راوت کے بارے میں بتاتے چلیں۔ 1962 میں بھارت چین کے ساتھ حالت جنگ میں تھا۔ 14,000 فٹ کی اونچائی پر موجود اروناچل پردیش کا علاقہ میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ یہ علاقہ شدید ٹھنڈ، منفی درجہ حرارت اور پتھریلی زمین کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ یہ ایسا علاقہ ہے جہاں جانے سے قبل کسی بھی انسان کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ وہاں دونوں ممالک کی افواج آمنے سامنے ایک دوسرے پر گولیاں برسا رہی تھی۔ اس دوران موسم کی خرابی کے ساتھ بھارتی فوجیوں کی کمی اور دیگر ناکامیوں کی وجہ سے بھارتی بٹالین کو واپس بلا لیا گیا، لیکن ایک شخص نے وہیں رکنے اور چینی فوج کا اکیلا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس کا نام جسونت سنگھ راوت تھا۔ جسونت سنگھ 72 گھنٹے یعنی 3 دن تک چینی فوج سے لڑتے رہے۔ وہاں کی رہائشی 2 لڑکیوں نورا اور سیلا نے جسونت سنگھ کی کافی مدد کی اور اس کو رسد پہنچاتی رہی۔ جسونت سنگھ نے الگ الگ بنکروں میں مشین گن رکھ دی اور بھاگ بھاگ کر بنکروں میں جا کر چینی فوجیوں پر گولیاں برساتے رہے، جس سے چینی فوجیوں کو محسوس ہوا کہ اوپر بھارت کی پوری بٹالین ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ بدقسمتی سے جسونت سنگھ کو راشن پہنچانے والے شخص کو چینی فوجیوں نے پکڑ لیا اور اس سے جسونت سنگھ کے تمام راز اگلوا لیے، جس کے بعد چینی فوجیوں نے چاروں طرف سے جسونت سنگھ کو گھیر کر اس پر حملہ کر دیا۔ جب جسونت سنگھ کو محسوس ہوا کہ اب انہیں پکڑ لیا جائے گا تو انہوں نے جنگی قیدی بننے سے بچنے کے لیے خود کو گولی مار کر اپنا خاتمہ کر لیا۔ انہوں نے اکیلے لڑتے ہوئے 300 چینی فوجیوں کو ہلاک کیا۔ جس چوکی پر جسونت سنگھ نے آخری لڑائی لڑی تھی، اس چوکے کا نام اب جسونت گڑھ رکھ دیا گیا ہے اور اس کی یاد میں اب وہاں ایک مندر بھی بنوایا گیا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جسونت سنگھ نے خود کو گولی نہیں ماری تھی، بلکہ ان کو چینی سپاہیوں نے پکڑ کر ان کو پھانسی دی تھی۔ چینی جسونت سنگھ پر اس قدر مشتعل تھے کہ انہوں نے جسونت سنگھ کو پھانسی دینے کے بعد ان کا سر کاٹ ڈالا اور ساتھ لے گئے۔ بعض دفاعی ماہرین جسونت سنگھ کی اس کہانی کو خیالی یا جھوٹی کہانی تصور کرتے ہیں۔ اس بارے میں آپ دوست کیا کہتے ہیں؟ ہم تک اپنی رائے کمنٹ کی صورت میں ضرور پہنچائیے گا۔ ناظرین محترم، اب ہم آپ کو رائے بینا ورڈز کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ امریکی فوج کی اسپیشل فورس سے تعلق رکھتے تھے۔ ویتنام جنگ میں بہترین کارکردگی کی وجہ سے ان کو میڈل آف آنر دیا گیا۔ 1965 میں ان کو ریپبلک آف انفینٹری ریجمنٹ فوج کا کمانڈر بنا کر مشرقی ویتنام بھیجا گیا۔ وہاں پر گشت کے دوران انہوں نے ایک بارودی سرنگ پر پاؤں رکھ دیا، جس کے بعد وہ شدید زخمی ہو گئے۔ ان کو اس زخمی حالت میں امریکہ لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے کہا کہ اب کبھی بھی دوبارہ چل نہیں پائیں گے، لیکن انہوں نے اپنی ہمت نہ ہاری اور پاؤں پر کھڑے ہو گئے، جس کے بعد وہ دوبارہ جنوری 1968 میں واپس ویتنام گئے۔ 2 مئی 1968 میں ایک گشت کے دوران 12 امریکی فوجیوں کو ویتنامی بٹالین نے گھیر لیا۔ ان کی جانب سے مدد مانگنے پر رائے بینا ورڈز ہیلی کاپٹر لے کر وہاں پہنچے۔ 50 فٹ کی اونچائی سے ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگانے کے بعد انہوں نے کئی ویتنامی فوجیوں کی گولیاں اپنے جسم پر کھائی۔ اس دوران انہوں نے امریکی فوجیوں کو تو بچا لیا، لیکن خود جان کی بازی ہار گئے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ اسی طرز کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں۔ دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے آغاز ضرور رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں معلومات سے بھری ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔